پیار اور اینی کے بیچ میں جو معاملات ہیں یہ کافی حد تک بڑھ چکے ہیں۔ دونوں کے بیچ میں نفرت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اب ان کی جو بات ہے اس سے طلاق تک بھی آ چکی ہے۔ لیکن عادل کو اس معاملے پہ احساس ہونا شروع ہو چکا ہے کہ یار میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اسے میں غلط کر رہا ہوں، مجھے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج اگر زویار اور اینی کے بیچ میں نفرت اس موڑ پہ آ چکی ہے تو اس کا مجرم صرف و صرف میں ہوں۔ آتی ہے، آ کر بات کرتی ہے، جو صبا ہے یہ صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے زویار کے والد کو۔ اسے کہتی ہے کہ بھئی اس لڑکی کو تو میں جو اس گھر سے بہت جلدی نکالوں گی، اس گھر میں سے بالکل بھی نہیں رکھوں گی، اس لیے مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی۔ جیسی یہ باتیں زویار کا والد سنتا ہے تو یہ جواب دیتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میری بات بھی کان کھول کر سن لیں۔ آپ اس کو سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس گھر میں لے کر جائیں گی، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس سے جو وہ آپ کی بیٹی ندا کا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے، عادل جو وہ بڑا قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ جیسی یہ باتیں سنتی ہے جہاں پر جو وہ ندا کی ماں نا تو یہ شاکڈ ہو جاتی ہے، جہاں پر اسے بڑا دھچکا لگتا ہے کہ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا، اسے اب میں کیسے یہ سب کچھ ڈیل کروں گی، یہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو اس لیے جو وہ اسے مجبوراً ایسا کام کرنا ہوگا کہ یہ جائے گی، جا کر جو اینی کے ساتھ پیار سے بات کرے گی، اینی کو راضی کرے گی، اور اس کے بعد جو اسے یہاں سے لے کر جائے گی۔ اگر اینی کو لے کر نہیں جاتی نا تو اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکلات پڑ سکتی ہیں۔ جب ان کی ڈسکس جاری ہوتی ہے نا تو ندا بھی ان کی باتیں سن لیتی ہے۔ ندا کو اس معاملے پہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو زویار ہے، زویار تو بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتا، کسی کو صحیح طریقے سے ٹائم بھی نہیں دیتا، معاملات جو ہوتے ہیں اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ جو وہ خوش ہوتی ہے جہاں پر جو زویار کی ماں بھی یہ چیزیں چاہتی تھی کہ بھئی ان دونوں کے بیچ میں نفرتیں پیدا ہوں۔ اگر نفرتیں پیدا ہوں گی تو اس چیز کا پھر میں فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کروں گی۔ زویار کی بہن زویار کے پاس آتی ہے، کھل کر بات کرتی ہے، اسے کہتی کہ دیکھیں پلیز آپ جب وہ اینی کے ساتھ بات کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں اسے آپ ہر چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر جو وہ سب کچھ خراب ہو گیا تو اس سے جو وہ آپ کی زندگی مزید برباد ہو سکتی ہے۔ تو صاف الفاظ میں جو وہ انکار کر دے گا زویار، اور بولے گا کہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، لیکن میں اب اینی کو لینے کے لیے کبھی بھی نہیں جاؤں گا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ عادل جب زویار کو پریشان دیکھتا ہے نا تو اسے سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار اس گناہ کا صرف و صرف مجرم میں ہی ہوں، میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اگر میں بیچ میں ایسا قدم نہ اٹھاتا تو کبھی بھی ان دونوں کے بیچ میں نفرتیں پیدا نہ ہوتی۔ اب عادل جو ہے وہ پٹار ہے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سب کچھ خراب ہی اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ کوئی جو وہ اب عادل کی بات کے اوپر یقین بھی نہیں کرے گا۔ اگر عادل جو وہ کسی کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو خاص کر عادل جو وہ آ کر اینی کو بتاتا ہے تو کوئی اس کی بات کے اوپر یقین نہیں کرے گا، اور عادل جو وہ اینی کے ساتھ اس معاملے پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں جاؤں اور اینی کے سامنے ساری کی ساری اصلیت رکھوں۔ گھر کے اندر ایک تماشا سا کھڑا ہوتا ہے تو زویار جو ہوتا ہے یہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یار اس گھر کے اندر ہر کوئی جو ایک دوسرے کے بارے میں ساری ڈیٹیل، ساری انفارمیشن جانتا ہے، اور ایک میں ہوں کہ مجھے جو اس بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر چل کیا رہا ہے اور کون کس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے بات تو حقیقت ہے کہ جو وہ ہر کوئی اس گھر کے اندر جو ایک دوسرے کے پاؤں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی اپنی جو وہ عزت بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب تک ندا کی ماں جو وہ ندا کے معاملے پہ پھنسی ہوئی ہوگی نا تو کبھی بھی اس سے جو اینی اور زویار کو دور نہیں کر پائے گی، اور یہی چاہے گی جا کر اینی کے ساتھ بات کرے گی، اینی کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، اور کسی حد تک جو وہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک